الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم حضرات، خواتین، درس کا سلسلہ چل رہا تھا شرعی رقیہ میں جادو کے علاج کا طریقہ، اور جادو کے علاج کے طریقے میں ہم سب سے پہلے غلط طریقوں کو بیان کیے۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کوئی عراف کے پاس جاتا ہے، کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے، کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ کہیں تو 40 دن کی نماز قبول نہ ہونے کی وعید سنائی گئی، دھمکی سنائی گئی، اور کہیں تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا، اور وہ سب غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ واضح ہے غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم نے اس کی دلیلیں بھی پیش کی۔ اب آئیے جادو کے لیے، چاہے جادو ہو، نظر ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں، تعویذ باندھ لیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس سے نظر اتر جائے گی، اس سے جادو ختم ہو جائے گا۔ سب حرام طریقے ہیں، یہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی شرک بڑا گناہ ہے، یعنی اکبر الکبائر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے چند ایک احادیث ہم سنیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ تعویذ کے حرام ہونے کے دلائل احادیث کے اندر کہاں کہاں ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کتاب الطب کی، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ رقیہ، تمائم، تولہ، یہ سب شرک ہیں۔ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ رقیہ، رقیہ کی جمع، تمائم، تمیمہ کی جمع، جو ہم سب کو مشہور حدیث یاد ہے، من تعلق تمیمة فقد اشرک، وہ تمیمہ کی جمع تمائم، تولہ، تعویذ کی قسم، شرک ہیں۔ اب رقیہ، کون سا رقیہ؟ جس کے اندر شرک موجود ہو، ایسا رقیہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر رقیہ کا معنی دم کرنا، کوئی ایسا دم کر رہا ہے جس میں غیر اللہ کی مدد لے رہا ہے، جنوں کو پکار رہا ہے، فرشتوں کے نام لے کر مدد لے رہا ہے،
نبیوں کے نام لے کر مدد لے رہا ہے، ایسا دم، ایسا رقیہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ورنہ قرآنی آیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے جو رقیہ ہوتا ہے وہ جائز ہے اور مستحب ہے۔ اب آئیے یہ کہ ہم تفصیل دیکھیں گے رقیہ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کس کی دلیل؟ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ان الرقیٰ والتمائم والطیولۃ شرک، رقیہ شرک ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو وہ رقیہ جس کے اندر شرک ہو وہ رقیہ حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں تو صرف رقیہ کا لفظ آیا، شرکیہ قرآن سے یہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کیسے کہا کہ اس سے مراد شرکیہ رقیہ ہے؟ آئیے وہ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ترى فی ذلک قال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقى ما لم یکن فیہ شرک، اخرجہ مسلم فی کتاب السلام۔ حدیث پاک مسلم کتاب السلام میں ہے، حدیث نمبر 2200 ہے۔ اب دیکھیے جا کر کہ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نرقی فی الجاہلیت، ہم جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے ہمارے رقیہ کے بارے میں؟ ہم جو رقیہ کرتے تھے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تمہارے پاس جتنے رقیے ہیں وہ سب میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ لا بأس بالرقیٰ، ان رقیوں کو میں جائز قرار دیتا ہوں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرک، جن رقیوں میں شرک نہیں ہے۔ وضاحت ہو گئی وضاحت پہلی حدیث کی۔ جس رقیے کے اندر شرک ہے وہ رقیہ منع ہے نہیں کرنا۔ تمائم، ان الرقیٰ والتمائم، رقیے کی وضاحت ہو گئی۔ تمائم تمیمہ کی جمع، بچوں کے گلے میں نظر بد سے حفاظت کی غرض سے جو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں اسے تمیمہ کہتے ہیں، اس کی جمع تمائم ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ بچے کو نظر لگی، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، قل کی صورتیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، نظر بد کی دعائیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ حفاظت کر دے گا۔ ہاں، یہ تعویذ لٹکانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ شرک ہے۔ یہ تیولا، حدیث پاک کے اندر 3 باتیں تھیں، رقیہ، تمائم، تیولا۔ تیولا کہتے ہیں محبت کا جادو یا محبت کا منتر۔ کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے، اب وہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ وہ اسے اب محبت کرنے لگے، اس کے لیے جو تعویذ بنائی جاتی ہے اس کا نام ہے تیولا۔ تیولا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان الرقیٰ والتمائم والتیولۃ شرک، قالوا یا ابا عبد الرحمن هذه الرقیٰ والتمائم قد عرفناهما فما التیولا؟ قال شیء تصنعه النساء یتحببن الى ازواجهن
کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رقا یا جو رقیہ کی جمع ہے، تمائم جو تمیمہ کی جمع ہے تعویذیں، طولا یہ سب شرک ہیں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہذہ الرقا والتمائم قد عرفناہما، رقیہ اور تمائم ہم جانتے ہیں، فمت طولا، یہ طولا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا شیئن، یہ ایک ایسی چیز ہے تصنعہ النساء، عورتیں اس کو بنواتی ہیں، یتحببن الی ازواجہن، تاکہ ان کے شوہر ان سے محبت کرنے لگیں۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے۔ یہ سب بنائی جاتی ہیں تعویذیں، اس کے لیے تعویذ بناؤ، اس کے لیے تعویذ بناؤ، سب شرک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ طولا جو ہے جادو کی قسم ہے، اور اس میں دفع ضرر اور جلب منفعت کے لیے غیر اللہ کا قصد کیا جاتا ہے، یعنی نقصان کو ٹالنا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیا جا رہا ہے، جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کو جادو کی قسم قرار دیا گیا۔ اور جو ہے ایک اور حدیث سے ابن ماجہ کتاب الطب کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، غور سے سنیے حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر فقال ما هذه الحلقۃ قال هذه من الواہنۃ قال انزعها فإنها لا تزيدك الا وہنا۔ ابن ماجہ کتاب الطب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھے، اس کے ہاتھ میں کڑا پیتل کا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیتل کا کڑا ہے۔ وہ دیکھ کر آپ نے پوچھا ما هذه الحلقۃ، یہ آدمی یہ کڑا جو تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا هذه من الواہنہ، کمزوری ہے میرے اندر، کمزوری دور کرنے کے لیے میں یہ کڑا پہنا ہوں۔ آج بھی لوگ پہنتے ہیں نا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کڑا پہن لے، کیا واسطے بھی پہنے ہی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر فرمایا انزعها، اسے نکالو، فإنها لا تزيدك الا وہنا، یہ کڑے سے تمہاری کمزوری اور بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو جائے فما افلحتا، کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ حالت شرک میں موت ہو رہی ہے نا، یہ سب شرک ہے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر۔ اور جس مقصد کے لیے یہ لوگ پہنتے ہیں وہ مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے اندر وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، تمہاری کمزوری اور بڑھ جائے گی اس سے، اسے نکالو۔ دیکھیں ایک اور حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ عن عباد بن تمیم ان ابا بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ قال عبد اللہ حسبت انہ قال والناس فی مبیتہم فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا لا تبقین فی رقبت بغیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، اخرجہ البخاری، حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے
وہ گاؤں میں جس گاؤں میں تھے وہاں پر ایک چیز کو دیکھا سبوں نے. وہ چیز کیا تھی کہ وہاں پر جانور تھے جیسے اونٹ، بکریاں، جو بھی جانور تھے ان کی گردنوں میں مالے پہنائے ہوئے تھے، تانت کے مالے. عرب کا یہ اہل عرب کا اس وقت یہ عقیدہ تھا ایسا لگانے سے ان کے جانور نظر بد سے محفوظ رہیں گے، ان کے جانوروں کو نظر نہیں لگے گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ سونے کے لیے چلے گئے، سونے کی جگہوں میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ فارسل رسولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ لا تبقین فی رقبت بغیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت کا مالا بھی نہ رہے اور بغیر تانت کا کسی قسم کا مالا بھی نہ رہے، اگر دیکھیں تو اسے کاٹ دو. یہ بول کر بھیجا آپ نے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر 3005. ایک بات غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جانوروں میں وہ چیز دیکھے، آپ نے فوراً پیغام بھیجا کاٹ دو. اگر کسی کے پاس یہ چیز دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کاٹ دینا فوراً. کیوں؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. منکر دیکھے تو ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے کاٹ دینا. یہ اول درجہ ہے نا، یہ منکر روکنے کا، اپنے ہاتھ سے کاٹ دینا سمجھا کے اسے، اول درجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جانوروں تک پر پسند نہیں کیے. جانور کی گردن میں تھا، آپ پسند نہیں کیے، کاٹنے کا حکم دیے. ہم انسان، ہم کیا ہیں؟ انسان، مسلمان، یہ سب چیزیں ہم لگاتے ہیں. اور دیکھیے کہ کتنے لوگ جو ہے گاڑی خریدتے ہیں، کالی ڈوری باندھتے ہیں، لیمبو لگاتے ہیں، مرچی لگاتے ہیں، چپل لگاتے ہیں نظر بد سے حفاظت کے لیے. بھئی یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، عقیدہ پڑھو، توحید پڑھو، ساری باتیں معلوم ہوں گی. اور بعض لوگ جو ہے گھروں کے باہر کالی ڈوری میں پھٹکری لگاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں نظر اس سے دور ہو جائے گی. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام کیا ہے؟ اللہ نے کیا یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ خیر القرون میں یہ کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے شرک بتائے. اور یہ بھی کہتے ہیں اگر وہ گر گیا، دیکھو پوری نظر وہ لے لیا اور گر کر جو ہے چورا چورا ہو گیا، ہمارے پر جو بلا آنے والی تھی وہ اس کے اوپر آ گئی، ہوا آئی گر گیا، اور کیا ہوا؟ اب اسے یہ تعویل کرنا سب غلط باتیں ہیں. یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے. یہ شرک کیوں ہے؟ اس واسطے کہ نقصان ٹالنا، نفع حاصل کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. یہ نفع دینا، نقصان ٹالنا یہ اللہ کی صفت ہے. وہ کالی ڈوری اور پھٹکری میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ شرک ہے. یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
اور دیکھیے ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس انہ من تقلد انہ من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابت او عظم فإن محمدا منہ بریء، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رویفع رضی اللہ عنہ، مجھے امید ہے میرے بعد میری موت کے بعد آپ کو لمبی عمر ملے گی۔ لوگوں کو ایک بات بتا دینا، کیا بتا دینا؟ کہ انہ من عقد لحیتہ، جو داڑھی میں گھانٹی بناتا ہے، داڑھی میں گھانٹی بناتا ہے۔ عرب کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا کے رکھنے کے لیے داڑھی میں گرہ لگاتے تھے، گھانٹی لگاتے تھے، یا کہ اس کو گھنگرالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا دو یہ کوئی کرتا ہے، او تقلد وطرن، یا کوئی مالا پہنتا ہے، یا کوئی مالا پہنتا ہے، اب استنجا برجیع دابت او عظم، جانور کی گوبر یا ہڈی سے استنجا کرتا ہے، اسے آپ بتا دو ان محمدن منہ بریء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں، اسے لا تعلق ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، جس پر آپ کسی گناہ پر آپ برات کا اظہار کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ داڑھی میں گھانٹی لگانا اور مالا پہننا تو معلوم ہوا، گوبر، کسی جانور کے گوبر اور ہڈی سے استنجا کیوں نہیں کرنا؟ وہ جنات کی غذا ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ آئیے کہ ایک جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، غور سے سنیے، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، مسند احمد کے اندر وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ان کے لیے، وہ کیا ہے معلوم؟ کہ من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق وداعتا فلا وداع اللہ لہ، جو تعویذ پہنتا ہے اللہ کبھی اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے تعویذ پہننے والے پر۔ کیا ہے؟ من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی تمنا، اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے۔ ومن تعلق وداعتا فلا وداع اللہ لہ، جو سیپی لٹکاتا ہے اللہ اسے کبھی آرام نہ دے۔ سیپی آپ دیکھے ہوں گے، سیپیوں کا بھی مالا آتا ہے، یہ سب اس دور سے چلی آ رہی ہیں چیزیں جو کہ حرام اور شرک ہے۔ آپ دیکھیے، لوگوں سے کہو، کیا بولو؟ یہ تعویذ کیوں پہنے؟ یہ گھر میں پھٹکری کیوں لگائے؟ یہ بوٹلز ہرے کپڑے میں لپٹ کر ہر کونے میں لگا دیے، گھر میں ناریل ہرے کپڑے میں لپیٹ کے وہاں لگا دیے، گھوڑے کی نال دہلیز پہ لگا دیے۔ اتنے بے شرم انسان ہیں، اتنے بے حیا انسان ہیں، ارے گھر اس کا، اگر اس سے پوچھو یہ سب کیا ہے تمہارے گھر میں، کیا جواب دیتے معلوم؟ مجھے بھی پسند نہیں، وہ ہمارا بھائی لا کے لگا دیا۔ ہاں، اللہ اکبر، یہ کتنے بے حیا لوگ ہیں۔ ارے جسے اللہ نے شرک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا، حرام کہا گیا اسے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
مجھے بھی پسند نہیں، بھائی لا کے لگا دیا. اتنا لائٹ ایزی، اتنا ہلکا لیتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ آیت دیکھیے سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، وہ پوری آیت کو پڑھیے. سارے لوگوں کے نام گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ جو تم بول رہے نا، بھائی نے لگا دیا، بیوی نے لگا دیا، بہن نے لگا دیا، فلاں رشتہ دار نے لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نہیں لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لگاؤ، یہ ان لوگوں نے کہا لگاؤ. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہمیں وہ محبت ان سے ہے، بھائی بہن رشتہ دار جو بھی وہ لگانے کے لیے کہا ان سے محبت ہے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے ان کو فاسقین کہا، تم کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ اتنی باتیں بتایا، پرواہ نہیں ہے. بھائی سے اتنی محبت، وہ لا کے لگایا، وہ لا کے لگائی. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ہم سن لیں گے. عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہۃ فبايع 9 وامسك عن واحد قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بايعت 9 وامسكت هذا وتركت هذا قال ان علیہ تمیمہ فادخل یدہ فقطعها فبايعه. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کی ایک جماعت آئی. کتنے آدمی تھے جماعت میں؟ 10 آدمی تھے. فبايع 9 وامسك عن واحد، آپ نے 9 لوگوں سے ہاتھ ملایا، بیعت کی. 9 لوگوں سے ہاتھ ملایا آپ نے، بیعت کی. وَأَمْسَكْتَ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، ایک سے ہاتھ کو کھینچ لیا. میں اسے نہیں ملتا، ایسے میں نہیں ملتا اسے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایعت 9 وترکت ھذا، آپ 9 سے ملے، یہ ایک بیچارے کو کیوں چھوڑ دیے؟ آپ نے کیا کہا معلوم؟ غور سے سنیے. ان علیہ تمیمہ، دیکھو اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں نہیں ملتا. تو اس کے بعد وہ جیسے وہ آدمی نے یہ سنا تو کیا کیے؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ، یہ ایسا اندر ہاتھ کو ڈالا. فَقَطَعَهَا، اور اس کو توڑ کے پھینک دیا. فَبَايَعَهُ، اس کے بعد آپ نے اس سے ہاتھ ملایا، اس سے بیعت کی. تعویذ جو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہ چیز کو لائٹ اور ایزی لیتے ہیں، دیکھیں کتنی دلیلیں ہیں اس کے حرام ہونے کی. آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. قیامت کے دن اسی حالت میں کسی کے موت ہو جائے تو آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کیسے ہوگی؟ وہ بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آئیے کہ بعض لوگ گھانٹیوں والا دھاگا پہنتے ہیں. دھاگا رہتا ہے کالا، گھانٹی، پورے دھاگے میں گھانٹیاں، اس کے اندر کاغذ کی پیکٹ نہیں ہوتی، اور وہ لوگ اسے تعویذ مانتے نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ پوچھو آپ. یہ تعویذ نہیں، دیکھو کیا بھی نہیں ہے اس میں. پھر یہ گھانٹیاں کیا ہیں؟ نہیں، اس میں پڑھ کے پھونکے ہیں. ارے اسی سے تو پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.
گھانٹیوں میں پھونک مارنے والیوں سے، اس کے اندر اسی دھاگے کا ذکر ہے، اسے تعویذ مانتے ہی نہیں. کیا ہے وہ؟ وَمِن شَرٍ، یہ سب جادوگر ہیں، گھانٹیوں میں پھونک مارنے والے. قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جادوگر کہا گیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ، ساروں نے سے کیا کہا؟ وہ جادو ہے، وہ جادوگر ہیں، نفاسات جو گھانٹیوں میں پھونکتے ہیں. اب ایک بات یہ ہے، آئیے کچھ باتیں بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے. چند شبہات وہ یہ ہیں، اگر جو ہے کسی کے گلے میں تعویذ دیکھیں، اب ہمارا کام کیا ہو گیا؟ نکال، اس کو سمجھا کے کاٹ دینا، نکال دینا، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. ہاں، تعویذ نکالنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو اگر ہم تعویذ کے بارے میں بولیں بھائی یہ کیا پہنے ہیں، نکالو، وہ جو ہے کچھ باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات، یہ تعویذ ہمارے امام صاحب دیے ہیں، وہ بھی حافظ ہیں، وہ نمازیں پڑھاتے ہیں. دوسرا جواب، یہ پہنے جب سے آرام ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، نہیں اس میں قرآن لکھے ہیں، قرآن لکھے ہیں. اس میں کیا عظمت والی کتاب نا، قرآن بول دیتے کیا بھی نہیں بولتے سامنے والے، قرآن لکھے ہیں. اور چوتھی بات، وہ تو سب کو معلوم ہے نا، قرآن میں شفا ہے، یہ بات ہے. ایسے ہی نہ ہوتا ہے. اب آئیے، علماء نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جب اللہ نے اس کو منع کیا ہے، رسول نے منع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تم کو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے. جب اللہ نے بتایا کہ رسول تمہارے واسطے نمونہ ہیں، وہ دیں تو لو، وہ منع کیے تو رک جاؤ. یہ حکم کے ہوتے ہوئے کیسی حماقت ہے. یہ امام صاحب دیے، حافظ قرآن دیے، وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں. کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ تعویذ دینے والا کیا تفسیر بیان کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ہے علماء نے دیا ہے، نہیں. حافظ صاحب نے دیا ہے، نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں تو ہم کو انہی کی اطاعت کرنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے. دوسری بات، یہ پہلے جب سے آرام ہے، یہی نہ بولتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کفار جو ہے بتوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی مرادوں میں پوری زندگی کامیاب ہو رہے ہیں. کیا بت پرستی صحیح ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اصل میں کامیابی نہیں ہے، وہ عذاب ہے اصل میں. سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پہلے جب سے آرام ہے، یہ شیطان کراتا ہے، یہ شیطان کی کارستانی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب بنت معاویہ ثقفیہ جو بیان کرتی ہیں
وصل یہ حدیث لمبی ہے، میں ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں وہ کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں یہ خرج تو یومن، ایک بار میں نکلی باہر، میری ایک آنکھ جو ہے رس رہی تھی، پانی جاتا تھا آنکھ سے. ظاہر سی بات ہے آنکھ سے پانی جانے لگے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ ایک یہودی کے پاس جا کر جو ہے دم کراتی تھی، رقیہ کراتی تھی. رقیے کے بعد ٹھیک ہو جاتی تھی. ایک بار جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی شرکیہ چیز ہے، کچھ تعویذ وغیرہ دیکھ لیے. اس کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے، میری آنکھ سے پانی رستا ہے، میں جا کے وہ یہودی کے پاس دم کرا لیتی ہوں، اچھا ہو جاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد جب ایسے ہوتا ہے تو میں جا کے دم کرا لیتی ہوں، پھر میں اچھی ہو جاتی ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذاک الشیطان، یہ شیطان کی کارستانی ہے، تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے وہ، تاکہ تم وہاں جا کے شرکیہ کام کریں. تم وہ کیوں نہیں کہتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ کیوں نہیں کہتی تم؟ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ یہ پہلے جب سے حرام ہے، شیطان کا مکر ہے. وہ شیطان کو اللہ نے کھلا دشمن کہا. دیکھو کیسے کیسے دشمنی کر رہا ہے، شرکیہ راستوں کی طرف کیسے بھیج رہا ہے. اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ اس میں قرآن ہے. اگر ہم تعویذ کھول کر دیکھیں تو کیا قرآن ہے اس کے اندر؟ ایسی لکیریں، کراس لائنز، ادھر نہیں سمجھ میں آنے والا ایک جملہ، یہ اینگل میں نہیں سمجھنے والی کوئی باتیں، بعض میں تو جو ہے شیر کا فگر، پنجہ، انگلیوں کے درمیان میں کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سب کیا بچا لیں گے ہمیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور دوسری بات، اگر اس کے اندر قرآن لکھا بھی ہے، اگر قرآن لکھا بھی ہے، پہلی بات قرآن نہیں ہوتا. ایک بار جو ہے ہم ایک تعویذ کھولے، اس کے اندر کیا تھا معلوم؟ کچھ نہیں تھا، نیوز پیپر کا ایک ٹکڑا تھا. وہ کوئی لے کر گئے ہیں، وہ حضرت نیند میں سے اٹھے، اب کیا کریں، ٹیبل پہ پیپر تھا، پھاڑ کے باندھ کے دے دیا، جاؤ کم. تو دیکھو یہ سبھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. یہ اگر قرآن اس کے اندر ہے بھی تو کیا قرآن کو جو ہے کمر میں باندھنا، گلے میں ڈالنا، بیت الخلاء میں جانا، بستروں پر کروٹیں لینا، یہ کیا قرآن کی یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن نہیں، اگر قرآن ہے بھی تو کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دینے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے، عقیدوں کی اصلاح، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اتارا گیا. یہ نہیں کہ قرآن لکھ کے تعویذیں بنا کے بیپار کے لیے نہیں اتارا گیا. قرآن تعویذوں کے لیے قرآن نہیں اترا، عقیدوں کی اصلاح کے لیے. قرآن کا مقصد یہ ہے، عبرتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر. تو کتنی باتیں ہوئے حافظ صاحب نے دیا ہے.
جواب مل گیا. اور یہ پہلے جب سے آرام ہے، شیطان کی کارستانی تھی وہ. اس کے اندر قرآن ہی ہے، اس کا جواب مل گیا. کیا آپ کو معلوم نہیں قرآن میں شفا ہے؟ کس نے کہا کہ قرآن میں شفا نہیں ہے؟ کسی بھی چیز سے شفا کب حاصل ہوتا ہے؟ وہ طریقے پہ وہ چیز کو استعمال کریں. ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، وہ دوائی میں شفا کب ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ دوا میں شفا کب ملے گا؟ وہ جو طریقہ بتایا ہے کھانے کے لیے اس طریقے سے کھانا. سیرپ لا کے پوری باٹل پی کے سو گئے تو شفا ملے گا؟ ڈاکٹر جیسے بتایا ویسے اسے استعمال کرنا. ہاں، قرآن حکیم میں جو شفا ہے وہ لگانے میں شفا نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں شفا ہے، اس پر عمل کرنے میں شفا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں شفا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے پیسے والے لوگ، پوری ہر طرح کی دولت ان کے پاس ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، چڑ پھڑ باہر جا کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. پورے ملک میں کافی ڈے چلانے والا چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیا. ڈپریشن سنبھالا نہیں جاتا ان کو. لیکن جو لوگ قرآن کا کام کرتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیوں میں کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے ان کی زندگیوں میں، کتنی راحت ہے، کتنی ہستی کھیلتی زندگیاں ہیں ان کی. یہ ہے قرآن سے شفا، یہ ہے قرآن سے شفا. کروڑوں کی دولت رکھتے ہیں، صحیح سے نیند نہیں کرتے، وقت پہ کھانا نہیں کھایا جاتا، مسکراتے نہیں، پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے. بعض لوگ اپنے آپ کو روک کے رکھ کے بارش میں روئے ہیں تاکہ آنسوؤں کا پتہ نہ چلے سامنے والوں کو. سکون کسے ہے؟ قرآن کا کام کرنے والوں کو سکون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ. قرآن کا کام کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں. کیا اللہ ان کا لحاظ نہیں رکھے گا؟ ہر وزیر منسٹر کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں. وزیر ان کا کتنا خیال رکھتا ہے. اللہ قرآن پر کام کرنے والوں کو اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، قرآن پر کام کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ شفا ہے قرآن حکیم سے. باندھ کے لگا لیا شفا مل گیا، نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر شہد کو شفا کہا. کب ہے اس کے اندر شفا؟ پینا. بوٹل لگا لیے شفا ملے گا؟ ارے قرآن اللہ نے کہا اس میں شفا ہے اس لیے میں یہ بوٹل لگایا ہوں. یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ اللہ نے کلونجی کو شفا کہا، اللہ نے زمزم کو شفا کہا. یہ سب یہاں لگا لیں، لٹکا لیں، سب اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے. بے وقوفی ہے نہیں ہے؟ یہی بے وقوفی قرآن حکیم کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا اسے چھوڑ کر تعویذیں لگا کر اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک. تمیمتا کیا ہے؟ نکیرہ ہے. یعنی کوئی بھی تعویذ ہو، قرآن سے ہو غیر قرآن سے ہو. اب لوگ کہتے ہیں کہ غیر قرآن کی تعویذ جائز نہیں ہے، قرآن کی جائز ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے تعویذ عام لفظ میں استعمال کیا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک.
یہ کوئی بھی تعویذ ہو، اگر قرآن حکیم سے تعویذ لگانا جائز ہوتا تو وہ حدیث جو ہم نے سنا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، اس رقیے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ایسے ہی تعویذ کے لیے ایسی حدیث ہوتی، اس تعویذ میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہے، رقیے کے لیے آ گئی۔ رقا کا لفظ آیا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، وہ کون سا رقیہ؟ اس حدیث کے اندر وضاحت ہوئی لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، اس رقیے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ ایسی کوئی حدیث ہے کیا تعویذ کے بارے میں؟ تو دیکھیے یہ چیزوں کو لے کے گمراہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں ایک یوٹیوب کے اندر ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، ان سے کوئی سوال کی چٹھی بھیجا تھا، اس کے اندر لکھا ہے کہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ تعویذ لگانا شرک ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو فوراً چیٹی رکھ کے جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو حدیث کے اندر شرک کہا گیا ہے تعویذ کو، اسی حدیث کے اندر رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، اور یہ اہل حدیث ہی رقیہ کرتے ہیں۔ بات کی حدیث وہ حدیث جو مسلم کی ہے لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، ان کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا، پوری حدیثوں کو جمع کیے دیکھیں نہیں بھی حدیثیں ایسی ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے اور یہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔